اب جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، صحابہ نے کہا جی ممبر بنے تاکہ آپ پیچھے نظر آئیں، کا بنا دو، ممبر بن گیا۔ آج پہلا دن ہے، یہ میرے نبی کے گھر کا دروازہ ہے، یہاں کھجور کا تنا ہے جس سے ٹیک لگا کے آپ بیان فرماتے تھے، اور یہ ممبر ہے۔ اب آپ وہاں سے نکلے اور وہ کھجور کے تنے کو آپ نے کراس کیا اور ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کا خشک بے جان تنا، حن حنین العشار، ایسے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی، وہ دوڑ 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 ہل ہل کے رونے لگا۔ آپ نیچے اترے اور اس کو یوں سینے سے لگایا اور فرمایا ایک تیرے ساتھ وعدہ کرتا، تو چپ ہو جا، مجھے ممبر پہ جانے دے کہ لوگوں کو ضرورت ہے پیچھے مجھے دیکھنے کی، میں تیری جدائی کے بدلے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے۔ تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہوا، پھر اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز آ رہی، اور پھر ایک دم زمین پھٹی اور وہ اس میں غائب ہو گئی، اور میرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اسے اٹھا کے وہ پہنچایا جنت۔ اوفو بھائیو، ہم نے صرف درود پڑھنے کے لیے اپنا نبی رکھا ہوا ہے، بابا نبی پہ درود پڑھ دو بھائی، اس کو بطور رہبر مانا ہی کوئی نہیں، بطور قائد مانا ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ اب لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ شجر ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر میں جاتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ جتنا اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اتنا اس کا سایہ طاقتور ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، پھولدار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگوانا پڑے گا۔ جنت کے دروازے پر نہیں، پلسرات پر ہی ویزا مانگو، ویزا دکھاؤ، ویزا ہے جائیے، ویزا نہیں واپس۔ اللہ نے ایک کام خود کر دیا، پاسپورٹ ہمیں خود بنا کے دے دیا، پاسپورٹ خود بنا کے دے دیا۔ ہماری جماعت تھی سوات میں، تو ایک نوجوان کو ایک ساتھی نے دعوت دی، وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ جب بات ختم ہوئی کہنے لگا حضرت جی میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ مسلمان ہیں، مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں، پتھر اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں، اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور کوئی ایک مسلمان مجھے سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا، لو بھائی ماں کے پیٹ سے، ہاں اب ویزا لگوا لو، محمدی ویزا لگوا لو، کہ آج اس کی شان دیکھو گے جب دروازے پہ دستک ہوگی، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ پھر وہ کہے گا امرت الا افتح لاحد قبلک ولن اقوم لاحد بعدک، یا رسول اللہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے نہ دروازہ کھولوں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود اٹھ کے کھولوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ کون ہے؟ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان دروازہ کھولے گا۔ آپ نے کہا ادخلھا، میں اندر جاؤں گا، وَمَن فقراء المؤمنین، اور میرے چاروں طرف میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے۔ بھائیو حلال حرام تو اسے بتایا جاتا ہے جسے پتہ ہو کہ حلال کرنے والا ہے کون اور حرام کرنے والا ہے کون۔ ابھی تو لوگوں کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ، ہم انہیں کہتے ہیں سود حرام ہے، وہ پہلے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون جو کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول کی جنگ ہے تمہارے، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جس کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تیمور کا سفیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا
تو وہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیمور کا خط یوں پھینکتا تھا، اور جو اس ملک کا بادشاہ نیچے اتر کے جھک کے وہ خط اٹھاتا تھا کہ اس کم بخت کی طاقت کا سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ دنیا کا آخری فاتح ہے تیمور، تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور ہے۔ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی طاقت جھکا دیتی تھی بادشاہوں کو، ادھر سے اللہ اور نیچے رسول کہہ رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سو چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتے کہ وہ نہ اللہ کو جانتے نہ رسول کو جانتے۔ اللہ اس کے رسول کا تعارف ضروری، میں اس لیے پہلے اللہ رسول کا تھوڑا سا تعارف، وہ ہیں کون جن کو جو کہہ رہے ہیں سود حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں زنا حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں کفر حرام ہے، شرک حرام ہے، وہ ہیں کون؟ میں نے فیصل آباد کے تاجروں میں نا بیان کیا، ابھی یہ میزان بینک اتنا زیادہ نہیں ظاہر ہوا تھا تو میں تاجروں میں تھوڑی سی بات کر دیتا تھا، بھائی سود کے بغیر آپ تجارت چلو۔ تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین آ کر میرے گلے لگ گیا کہ سود کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، کر کے دیکھو، تمہاری کپاس کون خریدے گا سود نہ ہوگا، سود کے بغیر تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ میں کہا میری تو وک جاوے گی، تو اپنی فکر کر۔ تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، مسلمان ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں، وہ دلیر ہو کے نہیں کر رہے، وہ نادان ہو کے کر رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ان کو کہ کہنے والا کون ہے اور آگے فرمان سنانے والا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور الف با تا ثا جیم ہا خا میں کچھ حروف ہیں نقطے والے، ان کو کمزور کہا جاتا ہے، یہ موجم ہوتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بغیر نقطے والے، انہیں محمل کہا جاتا ہے، یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کمزور طاقت کی ایک چھوٹی سی یعنی بات واضح کرنے کے لیے کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت، ٹھیک ہے، لیکن الف کو مطلب اپنا بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیم کو اپنا مطلب بتانا ہو تو وہ کہے گی مجھے نقطہ لگاؤ، اور ہا نے اپنا مطلب بیان کرنا تو اسے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2 نقطے لگ جائیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے، 3 نقطے لگیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حروف طاقتور ہوتے ہیں۔ جب مالک الملک نے اپنے لیے نام چنا تو اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا، اور جب اپنے حبیب کے 2 نام رکھے تو محمد، احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، اور جب اپنا کلمہ جوڑا تو ایک حرف نقطے والا نہیں لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور میرے نبی نے مثال دے کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، ان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، درند، پرند، چرند، اور عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، جہنم، جبریل، میکائیل، یہ تو میں تفصیل کر رہا ہوں، اسرائیل، اسرافیل، اور ساری کائنات اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے میں رکھو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل میں ہے، یہ ہماری زبان سے جھوٹ کو نہیں اٹھا رہا، ہماری آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں اٹھا رہا، ہمارے کانوں سے غلط سننے کو نہیں اٹھا رہا، اندر کے بغض کو نہیں نکال رہا ہے کہ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعارف کی، کہ ہم جانے تو صحیح ہیں کون، کہنے والا کون ہے۔ تو پہلا نقش لا الہ الا اللہ وہ دھندلا ہو گیا ہے،
محمد رسول اللہ، یہ پہلا نقشہ، یہ دھندلا ہو چکا ہے، تو سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، سود پہ چلا گیا، کھوٹ پہ چلا گیا، ظلم پہ چلا گیا، ستم پہ چلا گیا۔ ساری سیرت میں سے 3 چیزیں میں نے نکالی ہیں، عروج و زوال کے 3 اسباب ہیں۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، انہیں زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے۔ دہری ہے کوئی مزہ والا نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر ان میں عدل ہے، اگر ان میں سچائی ہے، اور اگر ان میں دیانتداری ہے، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ آخرت کا فیصلے آگے ہیں، دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا، ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا، انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی، چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہو اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا ہو، اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں، لیکن اگر جھوٹ ہے، ظلم ہے اور دھوکہ ہے، عزت کا خواب بھی نہ دیکھیں، ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر، صرف 5 وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئیں، تو 2 گھنٹے کا کام ہے، باقی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے، جہاں لوگوں کو بتائیں نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انہی 2 کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک ماتحتوں پہ رحم کر، اپنے ماتحتوں پر رحم کر، اپنے غلام، نوکر، ملازم، کمزور پہ رحم کر۔ سارا میرے نبی کا دین 2 چیزوں میں آتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہیں، مختصر سا وہ چیپٹر ہے، 5 نمازیں ہیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور اس کے بعد حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے، جو جانے کے قابل نہیں، اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے۔ معاشرہ چلتا ہے میاں بیوی سے، ماں باپ سے نہیں۔ پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا بنے گا۔ جنت میں جوڑا جوڑا میاں بیوی رہیں گے، اکٹھے ہوں گے سارے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اکٹھے ہوں گے۔ لیکن جنت کی شروع بھی میاں بیوی ہے اور جنت کا اینڈ بھی میاں بیوی ہے۔ ابتدا بھی میاں بیوی سے کروائی آدم حوا، اور انتہا بھی میاں بیوی سے کروائی کہ ہر آدمی جنت، اور جو یہاں بغیر شادی کے مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وہاں اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کروائے گا اور ان کی شادی۔ کوئی عورتیں بغیر لڑکیاں ہوتی ہیں، جوانی میں مر گئے، کوئی لڑکے جوانی میں مر گئے، کوئی شادی نہیں ہوئی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں خود شادیاں کروائے گا۔ تو زندگی کی جو ابتدا ہے وہ میاں بیوی سے ہوتی ہے۔ تو پہلا جو معاشرت میں دین کا سبق ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر کہا خیرکم خیرکم لنسائہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہاں سے گھر کو شروع کیا۔ گھر کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے اور انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ معاشرت کا دین خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، خوشبو کی طرح۔ عبادات کا دین بنیاد کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین وہ عمارت کا کام دیتا ہے۔ عبادات کا دین جڑ کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین سایہ، پھل، پھول، خوشبو، مہک کا کام دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کوئی شوق کی تھی؟ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا؟ جس عورت کے 2 نکاح ہو چکے ہوں پہلے، اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، ہر شادی سے اولاد ہو، اور 40 سال کی عمر ہو، 2 شادیاں ہو چکی ہوں،
اور شادی کرنے والا 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو. حضرت غامدیہ کہتی ہیں، خزائیہ، ام معبد الخزائیہ آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزری به صعلا وسیم قسیم حسین. کیا الفاظ ہے، فی عینیہ دعج فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع. میں نے ایک جوان دیکھا ایسا حسین چمکتا چہرہ، نہ نکلا ہوا پیٹ، نہ دبلا پتلا، نہ پیٹ نکلا کہ بدصورت ہو جائے، نہ دبلا پتلا کہ بے روب ہو جائے، اور چہرہ روشن حسین، آنکھوں میں چمک، خوبصورت موٹی آنکھ، آواز میں جادو، گردن لمبی، داڑھی گھنی، چہرے پر نور، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. وسیم قسیم، یہ دو لفظ عجب کہے ہیں، دو لفظ عجب کہے ہیں. وسیم، وسیم کسے کہیں؟ جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے اور ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، اسے وسیم کہتے ہیں. اور قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن کے انگوٹھے سے سر کے بال تک حسن ہی حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں. تو کائنات میں حسین بہت آئے، وسیم ایک ہی آیا. خوبصورت بہت آئے، قسیم ایک ہی آیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کے آنکھ نہیں بھرتی تھی اور ہر طرف سے حسن حسن. 40 سال کی عورت سے شادی ہو رہی اور پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارتی. 50 سال آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، 65 سال کی عمر کی عمر، اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی. معاشرت سمجھانی تھی، زندگی سمجھانی تھی. آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء اتی بہ جبرائیل. کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا اور جبریل لے کر آیا. پھر آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا اہل الجنہ. میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو، میں نے اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کی ہو، سب کے لیے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنتی ہیں. تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کا کیا تک بنتا ہے؟ اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے. ایسا عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی تو وہ کمرے میں ایسی روشنی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے، تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھیں. اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی. عکس پڑتا ہے نا. تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو 25 سال کا ہے تو کوئی 20 سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لیے. 40 سال 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جدا ہوئی آپ سے جب آپ 50 سال کے تھے، تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی. الا بوحی من السماء اتی بہ جبریل، کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی. جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا کہ لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں. لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر، آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تیرا نکاح کر دوں. اور ہمارے یہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی کوئی رائے دے دے تو کہتے بڑی بے حیا ہے. آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے. پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے تیرا نکاح کر دوں. جب انہوں نے ہاں کہا پھر جا کر کہا جاؤ مجمع اکٹھا کرو. پھر لوگوں کو اکٹھا فرمایا، پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگو میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے علی کو سامنے بٹھایا اور سارا مجمع کا. پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا علی میں نے 400 درہم مہر کا عوض
اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو نے زور سے کہا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا اور زور سے یہ دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی